عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ ناچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر چونکہ 26 ذی الحجہ کا دن تھا اور ایک روایت کے مطابق آپ کی شہادت جو ہے وہ 26 ذی الحجہ ہے، تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ذکر سے ہم نے جمعہ کا آغاز کیا۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہ تھی اور دوسرا جمعہ بھی جو دوسری روایت کے مطابق یکم محرم الحرام آپ کی شہادت ہے، تو اس حوالے سے قریب پڑ رہا تھا، تو میں نے چاہا کہ آج کا جمعہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدالت اور آپ کے فضائل پر بیان کیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ نے قرآن و احادیث سے آپ نے سماعت کی، آپ کی بہت اعلیٰ شان ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سارے صحابہ حضور علیہ السلام کے طالب ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مطلوب ہیں، اور سارے صحابہ حضور علیہ السلام کے محب ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے محبوب ہیں۔ سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہے، مرید بھی ہیں، مراد بھی ہیں۔ اور یہ بات میری کوئی مبالغے پر مشتمل نہیں ہوگی کہ سارے صحابہ کو دین کی ضرورت تھی اور دین کو عمر فاروق کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب کے لیے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب
باری تعالیٰ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو اسی جہت پر میں نے عرض کر رہا ہوں کہ سارے صحابہ کو دین کی ضرورت تھی اور دین کو عمر فاروق کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے تھے کہ باری تعالیٰ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ اور پھر اسی حوالے سے ایک قول جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، مورخین نے لکھا، سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جس وقت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت علالت میں تھے تو ایک روایت کے مطابق آپ نے حضرت عثمان غنی سے مشورہ کیا، اپنے بعد خلافت کے لیے مشورہ کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خط دیا اور وہ خط کھولا تو اس میں لکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، آپ کا نام نامی لکھا تھا۔ آپ نے اس کو دوبارہ بند کر دیا اور سارے صحابہ سے مشورہ کرنا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ میرے بعد خلیفہ وہ بن جائے جس کا نام اس خط میں لکھا ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کا رتبہ اور مرتبہ ہے تو وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے۔ آپ کی خلافت سے صحابہ کرام مطمئن تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی جانشین تھے، سارے صحابہ خاموش تھے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہیں منظور ہے؟ تو اسی مجمع کے اندر ایک آواز آئی، فرمایا نامنظور، نامنظور۔ تو پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کون ہے جو کہہ رہے ہیں نامنظور؟ تو وہ نامنظور کہنے والے کوئی عام ہستی نہیں تھے، وہ داماد رسول، وصی رسول سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چونک گئے کہ کیا وجہ، نامنظور کیسے؟ کیونکہ حق آپ کی زبان پر جاری تھا، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر، تو وہ حق جاری ہوا۔ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس خط کے اندر عمر فاروق کے سوا کسی اور کا نام لکھا ہے تو نامنظور ہے، حالانکہ لکھا انہی کا نام تھا۔ تو حضرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی انہی کو چاہتے تھے۔ تو اس کے بعد جب ایک جمہوری طور پر سب کی رائے ہو گئی، ووٹ تو باقاعدہ طور پر نہیں ہوتے تھے نا کہ صندوقچے رکھی جائیں اور ہر کوئی آ کر ووٹ ڈالے، سب کی رائے ایک ہی ہو گئی کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد خلیفہ ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے بلایا، فرمایا کہ میرے بعد آپ کو ہم خلیفہ منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ جب ایک پکی پکائی پلیٹ خلافت، بادشاہت تو نہیں تھی، خلافت تھی، وہ ان کو مل رہی ہے، امارت میں امیر المومنین بنایا جا رہا ہے بغیر الیکشن کے، سارے صحابہ متفق ہیں، بغیر مقابلے کے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ لا حاجت لی بہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ تھا کہ اس کا بوجھ بہت بھاری ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا تمہیں ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے۔
تو یہ عظیم ہستی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعۃ المبارک پر کہ آپ کے عدل کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا، وقت چونکہ بہت قلیل ہوتا ہے اور آپ کی عدالت کے جو فیصلے ہیں وہ کتابوں کے اندر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، تو تھوڑے سے وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل کیا اور دنیا کو عدل سے بھر دیا، لیکن عدل شروع کیا تو اپنے گھر سے شروع کیا۔ آج بیماری یہ ہے کہ ہم اپنی ذات پر عدل کو بھول جاتے ہیں، جب اپنی ذات کا معاملہ آتا ہے تو عدل کو بھول جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جب کوئی معاملہ اس طرح کا پیش آئے تو ہم اس وقت عدل کو بھول جاتے ہیں اور رشتہ داری کو دیکھتے ہیں، تعلق کو دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ رشتہ داری تعلق وہ تو دور کی بات ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عدل خود اپنی ذات سے شروع کیا، اپنی ذات سے۔ آپ نے پہلا خطبہ فرمایا، پہلے خطبے کے اندر آپ نے فرمایا حضور کے غلاموں، اگر عمر اس امر کے اندر جو خلافت کا منصب مجھے سونپا گیا ہے، اگر عمر اس میں بہک جائے تو کیا کرو گے؟ تو ایک کمزور سا صحابی حضرت ابو ذر غفاری وہ کھڑا ہوا، تلوار دکھائی، فرمایا تلوار دیکھی ہے، اسے سیدھا کر دیں گے۔ یہ تھا، دیکھیں نا، ایک امیر المومنین کے سامنے نے فرمایا اب جب اس طرح کے لوگ موجود ہوں تو عمر کوئی بھی ہو وہ بہک نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ جمعہ کے خطبہ کے اندر آئے تو آپ نے دونوں نئی چادریں پہنی ہوئی تھیں، جبکہ اکثر آپ تہبند والی چادریں، تہبند لگے ہوئے اور چیتھڑے پر چیتھڑا لگا ہوا، دو چادریں، اوپر بھی نئی چادر نیچے بھی نئی چادر۔ عدل کا یہ مقام تھا، عدل کو یہ مقام حاصل تھا کہ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یا خلیفۃ المسلمین، یہ بیت المال سے جو چادروں کی تقسیم ہوئی ہے ہر کسی کو ایک چادر ملی ہے، آپ نے اپنے حصے کے اندر دو چادریں کیوں رکھ لی ہیں؟ ہے کوئی ایسا عدل؟ ہے کوئی آج کسی کے سامنے بول سکے؟ آج 80 گاڑیاں رکھنے والے وزیر اعظم سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اور یہ وزیر اعظم تو یہ صرف پاکستان کا ہے، وہ 23 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین، آدھی دنیا پر خلافت کرنے والا وہ عظیم ہستی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ نے دو چادریں پہنی ہیں، جبکہ تقسیم میں تو آپ کے حصے میں بھی تو ایک آئی تھی، دو کیوں پہنی؟ منبر پر بیٹھے ہیں، سوال ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا میرے بیٹے اس سوال کا جواب انہیں تم دو، اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ وجہ کیا ہے، میں نے دو چادریں کیوں پہنی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے اور آپ فرمانے لگے لوگوں سنو، میرے والد گرامی کے پاس اس کے حصے میں ایک چادر آئی تھی، اور وہ چادر چونکہ جب سے خلافت کے امور سونپے گئے تو چادر جب میری امی ان کو دھوتی تھیں تو میرے والد صاحب کو گھر کے اندر انتظار کرنا پڑتا تھا، اس کے خشک ہونے کا انتظار کرنا پڑتا تھا، تو میں نے اپنے حصے کی چادر جو مجھے بیت المال سے عطا کی گئی وہ اپنے حصے کی چادر بھی والد صاحب کو دے دی ہے۔ یہ ہے عدل، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل، کہ اپنی ذات کے ساتھ یہ عدل ہے۔ اور آپ ایک مرتبہ چٹائی پر بیٹھے ہیں
اور وہ چٹائی جو ہے وہ دوہری ہے، جیسے یہ نیچے قلین پڑا ہے، اوپر یہ پڑی ہے جائے نماز، تو اس طرح سے وہ ایک ہی ہے لیکن وہ دوہری کی ہوئی ہے، یوں دوہری، اور 2 سالن سرکہ اور شہد کھا رہے ہیں۔ ایک صحابی اس وقت بھی بول پڑتا ہے کہ آپ خلافت میں آئے اور مزے کرنے لگے، جبکہ دو سالن سے حضور علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ یہ حضور کی سنت نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کبھی نرم ایسی چٹائی پر نہیں بیٹھے کہ دوہری ہو۔ سیدنا عمر فاروق نے آپ اٹھے، اس دوہری چٹائی کو ہٹایا تو نیچے سے پھٹی ہوئی تھی، فرمایا یہ نیچے پھٹی ہوئی تھی، اس کے اوپر دوہرا حصہ دے دیا ہے، یہ میری اس وجہ سے مجبوری ہے۔ اور سالن دوسرا اس وجہ سے کھا رہا ہوں کہ یہ مجھے کسی تکلیف کے اندر کسی طبیب نے مجھے کہا ہے کہ سرکے کے ساتھ انڈا ملا کر کھاؤ، تو اس وجہ سے کھا رہا ہوں۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ دیکھیں نا، آج عدالتوں کے اندر پہلے تو کیس نہیں ہوتا، اور کیس ہوتا بھی ہے تو پھر کیسے کروفر کے ساتھ ہماری حکمران جاتے ہیں، کتنا گاڑیاں ہوتی ہیں، میڈیا آگے پیچھے۔ سیدنا عمر فاروق پر کیس ہو گیا، قاضی شرائع کا نام آپ سنتے ہیں، تو آپ ہی نے ان کو قاضی مقرر کیا تھا، تو ان کا کیس ہو گیا، حضرت عمر فاروق کے خلاف ان کی عدالت میں کیس ہوا۔ قاضی شرائع نے قاصد بھیجا امیر المومنین کی طرف، فیصلہ فوری، عدالت فوری۔ یہاں تو کیس ہوتے ہیں اور ان کے پوتے بھگتتے ہیں، عدالت کے اندر بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے 25 سال کے بعد کہ وہ بری ہو گیا ہے، وہ بری نہیں، وہ جیل کے اندر ہی مر گیا تھا۔ یہاں تو ایسے کیس چلتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، ایک قاضی کا ایک قاصد آتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین، آپ پر ایک شخص نے کیس کیا ہے، بدو ہے، کافر ہے، اس نے آپ پر کیس کیا ہے، لیکن دور کا رہنے والا ہے، زیادہ دیر ٹھہر بھی نہیں سکتا، آپ جلد عدالت میں تشریف لائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنتے ہیں تو فوری عدالت کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو وہاں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بدو جس کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوڑا خریدنے کا معاملہ کیا تھا، معاملہ پیش آیا تھا، وہ بدو مدینہ کی بازار کے اندر گھوڑا بیچ رہا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس گھوڑے کو دیکھا اور فرمایا بیچ رہے ہو؟ ہاں بیچ رہا ہوں۔ اچھا میں اس کو چیک کر لوں، چیک کرتا ہوں اس کو۔ حضرت عمر فاروق اس پر بیٹھے، اس کے سامنے ہی تھوڑی دور گئے، نہ اس کو چابک مارا نہ اس کو زور سے بھگایا، بس وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ گھوڑے کا پاؤں پھسلا اور گھوڑا جو ہے منڈا لنگڑا ہو گیا، گھوڑے کو چوٹ لگ گئی۔ واپس آئے تو عمر فاروق نے فرمایا کہ گھوڑا نہیں لیتا، میں گھوڑا نہیں لینا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو زخمی کیوں کیا ہے؟ بدو نے کہا اس کو زخمی کیوں کیا ہے؟ اگر لینا نہیں ہے تو زخمی کیوں کیا؟ اب تو آپ کو لینا پڑے گا، ورنہ اسی حالت میں گھوڑا واپس کرو۔ فرمایا کہ میں نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا، تم دیکھ ہی رہے تھے، نہ اس کو مارا نہ بھگایا، یہ گر گیا، گرنے کے بعد اس کے پاؤں میں موچ آ گئی، تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا بھی تو کوئی قصور نہیں ہے، آپ کو صحیح سلامت دیا تھا، صحیح سلامت آپ کے سپرد کیا، اور آپ جب واپس کر رہے ہیں تو پھر اس کی حالت یہ ہے کہ وہ زخمی ہے، لہٰذا آپ کو یہ خریدنا پڑے گا یا اسی طرح گھوڑا دینا پڑے گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے ہی فرمایا اچھا ایسا کرو، جاؤ قاضی شرائع کی عدالت میں کیس کرو۔ کون ہے ایسا کہ آپ خود کہے کہ جو میرے خلاف کیس کرو؟ تو قاضی شرائع کے پاس جا کر اس نے کیس کر دیا اور ان کا پیغام آ گیا۔ جب ان کا پیغام آیا تو حضرت عمر فاروق فوراً حاضر ہو گئے عدالت میں، فوراً حاضر ہوئے۔ تو قاضی شرائع نے سنا، اسی طرح کے دلائل سیدنا عمر فاروق نے دیے، اپنے دلائل انہوں نے دیے کہ میں تو صحیح سلامت گھوڑا دیا تھا، یہ سوار ہوئے اور وہ گر گیا تو اس کے بعد زخمی ہو گیا، میں غریب آدمی ہوں، میں اس کو بیچنے کے لیے آیا تھا، ضرورت پورا کرنا تھی۔ قاضی صاحب نے سنا، قاضی صاحب نے کہا خلیفۃ المسلمین خلافہ فیصلہ آپ کے خلاف ہے، آپ کو
آپ کو گھوڑا خریدنا پڑے گا، آپ گھوڑا خریدو۔ فرمایا عدالت کا فیصلہ منظور ہے، گھوڑا خریدتا ہوں۔ گھوڑا خرید لیا، پیسے دے دیے۔ قاضی نے کہا ایک بات اور بھی ہے، یہ شخص چونکہ دور کا رہنے والا تھا اور اس کو دیر ہوئی ہے، یہ بیچ کر چلا جاتا، اپنا کام کاج کرتا، دیر ہوئی ہے تو لہٰذا اب یہ پیدل نہیں جائے گا، اس کو منزل مقصود پر چھوڑو گے بھی صحیح، یہ بھی منظور ہے۔ اچھا یہ بھوکا بھی ہوگا، اسے کھانا بھی کھلانا ہوگا۔ خلیفۃ المسلمین نے کہا یہ بھی منظور ہے۔ یہ ہے عدالت۔ عدالت کے سامنے آپ ان کی جج کی، قاضی کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ آپ آئے، ان کو کھانا کھلایا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ گھوڑے پر سوار کر کے انہیں منزل مقصود تک پہنچاؤ۔ وہ بدو کہنے لگا کہ میں آیا تھا لیکن اب جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا اب کیسے تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا؟ جیسے ایسے شخص اور ایسے لوگ جب اس کائنات کے اندر موجود ہوں تو آپ جیسے لوگوں کو چھوڑ کر میں واپس جاؤں؟ میں تو آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حضرت زید بن ثابت، آپ سنتے ہیں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں زید بن ثابت، آپ کو بھی قاضی بنایا گیا، حضرت عمر فاروق نے بنایا حضرت زید بن ثابت کو، اور ایک مقدمہ حضرت ابی بن کعب نے کر دیا۔ ابی بن کعب قاری قرآن، انہوں نے حضرت عمر فاروق کے خلاف مقدمہ کر دیا زید بن ثابت کی عدالت میں۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ پہلے ہی حضرت عمر فاروق پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق جو ہی عدالت میں پہنچے زید بن ثابت کھڑے ہو گئے۔ بھئی خلیفۃ المسلمین کا وہ ایک تکریم کر رہے تھے، تعظیم کر رہے تھے، استقبال کر رہے تھے۔ آپ گئے، بیٹھ گئے، اتنے میں ابی بن کعب آ گئے تو جج صاحب اس کے لیے نہیں اٹھے، حضرت زید بن ثابت اس کے لیے نہیں اٹھے۔ اب ابھی فیصلہ انہوں نے شروع نہیں کیا، حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے۔ فرمایا وہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا لیکن پہلے میرا فیصلہ سنو۔ قاضی صاحب آپ معزول ہیں، آپ فیصلہ کرنے کے لائق ہی نہیں، اس لیے کہ اس نے مدعی نے میرے خلاف مقدمہ کیا تھا۔ میں خلیفۃ المسلمین صحیح لیکن ملزم کی حیثیت سے عدالت میں آیا تھا، تو آپ نے میرا استقبال کیا کھڑے ہو کر، اور جب مدعی آیا تو بیٹھے رہے آپ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں ایک ملزم کے طور پر آیا تھا تو مجھ سے زیادہ استقبال اس کا کیا جاتا جو مدعی تھا۔